ہن میں اپنے مہمان ملتان تو آئے ہوئے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عنایت اللہ رحمانی صاحب کو دعوت ریساں کہ وہ خطاب فرماون اور سارے دلیں کو منور فرماون۔ حضرت مولانا عنایت اللہ رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میری آواز ذرا گلا بیٹھا ہے، اپنی آواز کھول دو۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آپ احباب نے نماز مغرب با جماعت ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نماز مغرب کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہی نماز مغرب جو آپ نے ایک دفعہ پڑھی ہے اور جماعت سے پڑھی ہے، اگر اسی کو 27 دفعہ پڑھنا پڑ جائے تو پتہ چلے کہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، ایسے سمجھیں کہ 27 دفعہ ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی اس دور دراز دیہات میں مسجد کی ابھی تعمیر نو شروع ہوئی، ابھی مراحل باقی ہیں جو انشاءاللہ طے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ مسجد اہل علاقہ کے لیے منار نور ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، یفعل ما یشاء۔ وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جہاں چاہے کرے، اور جو کچھ وہ کرے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ وہ جو بھی کرے کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے، ہم سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ میرے عزیز محترم عبدالقدیر صاحب نے پچھلے اتوار کا پروگرام لیا ہوا تھا، مجھے کچھ یاد تھا کچھ نہیں تھا۔ کراچی پروگرام دیے ہوئے تھے کوئی 5-4 دن کے، جانا پڑا، معذرت کی۔ آج بھی جو پوزیشن تھی، کل رات سے بخار تھا، میں نے کہا معذرت کر لوں، لیکن مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ احباب کی دل شکنی ہوگی۔ جس قدر اللہ نے توفیق دی کچھ گفتگو کروں گا، اور جو ان کے ساتھ میرا طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نماز مغرب پڑھتے ہی درس شروع ہو جائے گا۔ درس میں، تقریر میں، خطبہ جمعہ میں اور جلسہ عام میں فرق ہوتا ہے۔ درس میں کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں چند منٹ کے لیے، تقریر میں تو چاہے اپنی جتنے گھنٹوں لمبی تقریر کر لیں، کیونکہ ٹھیک 8 بجے ایک پروگرام ملتان میں ہے، ایک وسیع ہوٹل میں، مختلف جماعتیں مذہبی اکٹھی ہو رہی ہیں۔
مجھے بھی اس میں جانا ہے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ میں 8:30 بجے ملتان واپس پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ درس ہوگا 5-10 منٹ کا اور وہ دے کے آ جاؤں گا، لیکن یہاں تو ماشاءاللہ آپ احباب کو دیکھا، ذوق و شوق کے ساتھ کثرت سے تشریف لائے، اور پھر جو باتیں میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی گئی ہیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور اسی طرح جو توحید کا نغمہ گایا ہے شیخ محترم نے۔ یہی باتیں ہوتی ہیں کرنے والی۔ تو جو میں نے آیت مکمل آیت نہیں پڑھی، ایک جملہ ایک آیت کا پڑھا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صرف 2 چیزیں ہیں اس میں، 2 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر اجازت لوں گا آپ سے۔ ہر شخص کی یہ چاہت ہے، یہ تمنا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کا پیار، اس کی محبت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے ہم عبادات کرتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے معاملات کو صحیح رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کے ایک جملے میں اللہ نے وہ 2 قسم کے لوگ بیان فرمائے ہیں جن سے اللہ کو بڑی محبت اور بڑا پیار ہے۔ ایک وہ ہیں التوابین، جو توبہ کرتے ہیں، اور دوسرے ہیں متطہرین، جو اپنی مکمل طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ تطہر باب تفاعل ہے، اس میں تکلف ہوتا ہے، مکمل طہارت۔ یہ جملہ آپ یاد رکھیں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکمل طہارت کیا ہوتی ہے۔ پہلے آتے ہیں توبہ کی طرف۔ توبہ کا بڑا آسان معنی ہے، توبہ کا معنی ہے واپس پلٹ آنا، رجوع کر لینا۔ انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا پھنستا دور نکل جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اس انسان کے انتظار میں رہتا ہوں، کبھی واپس پلٹ آئے گا، اور جب بھی یہ پلٹ کے آئے گا اس کو اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ یہ بھولا ہوا ہے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، میں بڑا مہربان ہوں، پلٹ کے آ جا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان اولاد آدم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ انسان ہو اور غلطی نہ ہو ممکن ہی نہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ رکھا ہے جسے ہم توبہ کہتے ہیں، کہ کبھی واپس پلٹ آؤ۔ دیکھیں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، برادری کے لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو پڑوسی ہوتے ہیں، ہمسائے، کبھی کسی کے ساتھ کسی معاملے میں تلخی ہوگی، کوئی اونچ نیچ ہوگی تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ان کو منانے کے لیے جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں چیتا آیا ہے، سال گزر گیا تو یاد نہیں آیا، اب یاد آیا ہے، 6 ماہ سے کہاں تھا۔ ایک ایک دن کا گلہ ہوتا ہے، کل کیوں نہیں آیا، غلطی تو کل کی تھی، آج کیا لینے آیا ہے۔ میرے اللہ کی کتنی مہربانی ہے، مالک فرماتے ہیں جب تو میرے پاس آئے گا میں نہیں پوچھوں گا تو نے 70 سال کہاں گزارے، 80 سال کہاں گزارے۔ جب بھی آئے گا، اور جب تو آئے گا میں کیا کروں گا، من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا، من تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ اگر تم میری طرف ایک بالش چل کے آؤ گے، ایک گٹ، میں 1 ہاتھ آگے بڑھ جاؤں گا، تم 1 ہاتھ بڑھو گے میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا، میں تو تمہارے انتظار میں ہوں۔ 70 سال کے بوڑھے، 80 سال کے، ابھی تجھے عقل نہیں آئی، لیکن جب بھی آ جائے گی نا عقل،
میرے پاس آئے گا میں کوئی گلہ نہیں کروں گا اتنے سال کہاں گزارے ہیں، فوراً معافی کا قلم تیرے گناہوں پہ پھیر دوں گا۔ آنے والے تو بنو، اور میرا کام ہی کوئی نہیں، میں کیا کرتا ہوں تمہارے انتظار میں ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تم سمجھتے ہو میں دور ہوں، انی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگ گردن سے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میرا ایک ہی کام ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارے اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی کو، راہ رب منزل ہی نہیں۔ تمہارے آنے میں تاخیر ہے، آؤ میری طرف، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، کوئی لمٹ بھی ہے تو کتنے گناہ معاف کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ یا اللہ ہمارے گناہ بڑے زیادہ ہیں، ساری زندگی کوتاہیوں میں بیت گئی ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں ہاں سنو، میرے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطیئتا، صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو لقیتنی بقراب الارض خطیئتا، تو کتنے گناہ کر لے گا کسی ایک محلے میں، ایک ملک میں، ایک صوبے میں، اگر پوری روئے زمین بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اس سارے فضا کو بھی، خلا کو بھی فل کر دے، ثم لقیتنی، ایک ملاقات میرے ساتھ کر لے، ایک ملاقات شرط ہے، مجھ سے مل لے۔ یا اللہ کہاں ملیں؟ فرمایا ربی گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں، ابھی تیری زبان پر بات بعد میں آئے گی، تیرے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی ہم باخبر ہیں، آنے والا پر میں کیا کروں گا؟ لقیتک بقرابها مغفرۃ، اتنے تیرے گناہ نہیں جتنی میرے پاس بخشش ہے، میں بخشش لے کے آ جاؤں گا۔ تو آئیے اگر یہی ایک سبق ہم آج یاد کر لیں آج کے درس میں، کہ اللہ کے سامنے ہم نے جھک جانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور پتہ ہے کہ ہم لالچی بڑے ہیں، ہر کام میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہر کام میں ہماری یہی سوچ ہوتی ہے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں معاشی فائدہ کیا ہوگا۔ مالک فرماتے ہیں آؤ مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، استغفار کرو، تمہارے معاش کو بھی بحال کر دوں گا۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ نوح میں جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، انہ کان غفارا، وہ مالک تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی بھرکا برسے گی، رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں اموال دے گا، مال نہیں کہا، جمع اموال، بے شمار مال، سمیٹ نہیں سکو گے۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، نرینہ اولاد بیٹے۔ یجعل لکم جنات، باغات تمہارے لیے، یجعل لکم انہارا، نہریں تمہارے لیے۔ نسخہ صرف ایک ہے، استغفروا ربکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میری تربیت کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے آپ فرماتے ہیں میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔
حالانکہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ امت کو آپ جتانا چاہتے ہیں، کثرت کے ساتھ استغفار کو اور توبہ کو لازم پکڑ لو۔ ہماری جو حالت ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اور یار معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ ابھی ایک بھائی سنا رہے تھے کہ سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنا لو۔ ہم اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں۔ پہلے اپنی شکل کو دیکھیں، ہمارے چہرے پر حدیث کے مطابق بال ہیں، سنت ہے، پھر ہمارا دعویٰ ہوگا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، وہ تیری کوئی عمر ہے ہونے نہ تو داڑھی رکھن، کون سی عمر میں رکھے گا؟ جب قبر میں جائے گا تم نے ٹھیکہ لیا اس کا۔ کر لیں گے توبہ، بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی میری عمر 30 سال ہے، ابھی 40 سال ہے، کر لوں گا توبہ۔ معلوم ہے یہ موت اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے جو اللہ کے اپنے علم میں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہر وقت تیار رہو۔ اور اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں، قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے ان فیصلوں کا ذکر کیا ہے، اور فیصلے کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ جنازے پڑھ رہے ہیں، اپنے جنازے کی فکر نہیں ہے۔ جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازے اوروں کے تو نے اٹھائے، کہیں دستے ندامت اٹھتے اٹھتے در توبہ مقفل ہو نہ جائے، گناہوں کی ہوائے تندہی میں چراغ زیست آج بجھ نہ جائے۔ فرشتے کہیں یہ وقت آخر، خوش نصیب کون ہے جسے وقت آخر فرشتے اس طرح آواز دیں۔ فرشتے کہیں یہ وقت آخر، اے نفس مطمئنہ لینے آئے۔ ادھر روح پرواز کرے، ادھر آواز پڑے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرنے والے، ادھر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آج تیری ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے، جہاں اللہ کے اور بندے رہ رہے ہیں، جہاں تیرا بھی وہ ٹھکانہ ہے۔ دعا کریں ہم بھی جب جیسا انداز سے آواز پڑے، چلے تو جانا ہے۔ اور اسی لیے حکم دیا زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ تجارت کا حکم نہیں، زیارت کا حکم ہے، قبروں کی زیارت کرو۔ اور کیوں؟ تذکر الآخرہ، تمہیں آخرت یاد آئے اور اپنی موت یاد آئے۔ قبرستان میں جب جائیں گے نا، بڑا عجیب منظر ہے قبرستان کا۔ تختیاں لگی ہوتی ہیں، یہ فلاں پہلوان تھا، یہ فلاں وزیر تھا، یہ فلاں کونسلر تھا، یہ ناظم تھا، علاقے کا چودھری تھا، وڈیرا تھا۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ وہاں ایک عجیب منظر نظر آ گیا قبرستان میں، کیا؟ سونے سونے تے من موہنے، منہ ویکھیاں پکھ جاوے، ہن ٹویاں دے وچ ڈھیراں تھلے شکل نہ چیتی آوے، ایتھوں ترن جنازے گبھرواں دے۔ ضروری نہیں کہ بوڑھا ہوگا، نوجوان بھی جا رہے ہیں، پیدائشی بچے بھی جا رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں مرے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ ایتھوں ترن جنازے گبھرواں دے،
گل پین لباس فقیراں دا پٹڑے تے لیراں جسم دیاں بس روے نشان شریراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو اتے مندے حال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیراں دا ککھ اڑدے نہیں لکھاں پتیاں دے ہائی پھیر ہنیر سویرے دا اے ہوندی دس دی سبنا نو مڑ بندی اکاں بنیرے دا مالک جا پیندے قبری نے در وجدائی وسدے ڈیرے دا جد کامائی واسا کرنا ہے کی چاہ محلو چہرے دا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے کیا ہم رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے اگر ہمیشہ رہنا ہوتا تو انبیاء رہتے انبیاء کے امام الانبیاء رہتے تاکہ اپنی قوم کو امت کو واضح نصیحت کرتے کیا ہم رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے کسی کا کندھا نگینہ پہ نام ہوتا ہے کسی کے عمر کا لبریز یوں ہی جام ہوتا ہے عجب سرا ہے یہ دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے اور کسی نے یوں بھی سمجھایا ہے پنجابی زبان میں اے دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندے جانی دنیا دا گل لوگ بنائی پھر دے نے اڈا فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے آپس میں لڑ دے ویکھے میں کل پگو ہتھی ایک دوجے نو دونوں پڑھ دے ویکھے میں اوٹوئے ٹبے تیرے نے اے پدھر دھرتی میری آ یہ دعوے کر رہے ہیں میں یہ بنجر زمین کیوں لوں وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو آباد لے یہ تقسیم ہو رہی ہے اوٹوئے ٹبے تیرے نے اے پدھر دھرتی میری آ ایک آنکھیں دھرتی میری آ دوجا کہے دھرتی میری آ دھرتی نے کیا فقیروں نے اے دوویں وچ ہنیرے نے میں او دیاں نہ اے دیاں اے دوویں بندے میرے نے تم نے میرے اندر آنا ہے انا بیت الوعدہ انا بیت الدود انا بیت الظلمہ قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں اندھیرے کا گھر ہوں کوئی روشنی کا بندوبست کر کے آنا کوئی ساتھی لے کے آنا قبر میں ساتھی کون بنے گا قرآن پاک کی تلاوت یہ نماز سورہ ملک سورہ سجدہ قبر کے ساتھی قرآن بنیں گے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے بس یہی کہتے ہیں کہ میری ابھی تھوڑی عمر ہے کر لیں گے توبہ مانگ لیں گے معافی نہیں اذا جاء اجلہم جب مقررہ وقت آ جائے پھر لمحہ بھر بھی پس و پیش نہیں ہوتی اس لیے آئیے اللہ کے سامنے جھک جائیے توبہ کیجئے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو اگر کامیابی چاہتی ہو تو آؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ توبہ کر لو معافی مانگ لو اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے فرمایا میرے گناہ گار بندوں کو میرا پیغام سنا دو دو قسم کی آیتیں ہیں اللہ فرماتے میری رحمت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میری رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے یا اللہ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ تیری رحمت نیک لوگوں کے لیے ہے ہونی چاہیے کیونکہ نیک ہیں میں تو اپنے بارے پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں کے بارے پوچھتا اللہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغام ہے یا نہیں ہے صرف نیکوں کے لیے تو مالک فرماتے میرے گناہ گار بندوں کو بھی میرا پیغام سنا دو وہ پیغام کیا ہے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم یا عبادی اے میرے بندے نیک بندے نہیں الذین اسرفوا علی انفسہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے میرے گناہگار بندے یا اللہ گناہگاروں کے لیے کیا پیغام فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ تمہیں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا، اس مالک کی صفت الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو ہمارے آنے میں تاخیر ہے، اس مالک کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ یہی سبق آج کا یاد کر لیں کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ معاشی حالات بھی بہتر فرما دے گا۔ اور دوسرا حصہ اس آیت کا ایک بہت بڑے موضوع ہے، اگر اسی موضوع پہ گفتگو کروں گھنٹوں میں بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ ہے یحب المتطہرین۔ ٹائم کتنی ہے؟ اللہ مکمل طہارت اختیار کرنے والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سوال ٹھیک ہے، بس میں مختصر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ مکمل طہارت کی 5 قسمیں ہیں جسے ہم مکمل طہارت کہہ سکتے ہیں۔ 5 قسمیں ہیں، یاد رکھیں، جسے ہم کہتے ہیں متطہرین، مکمل طہارت۔ اور وہ کیا ہے؟ طہارت فکر، طہارت اخلاق، طہارت لباس، طہارت جسم اور طہارت مکان۔ طہارت لباس، جو لباس ہم نے پہنا یہ پاک صاف ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی، لباس پاک۔ طہارت جسم، اپنے جسم کو بھی غلاظت سے، گندگی سے پاک کریں۔ ان دونوں کا اکٹھا ذکر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ ثیاب ثوب کی جمع ہے کپڑے۔ اپنے لباس کو پاک رکھیں، والرجز فاہجر، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھیں۔ 2 قسمیں ہو گئیں۔ اور تیسری طہارت فکر، ہماری سوچ بھی پاک ہونی چاہیے۔ پتہ ہے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم فلاں آدمی کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں۔ گندی سوچ، یہ غلیظ ہے، سوچ پاک نہیں ہے۔ ہر وقت کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، ہم دوسرے کے نقصان میں رہتے ہیں۔ اس کا کیسے بیڑا غرق کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید نے مشرک کو پلید کہا ہے، کیوں؟ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، پلید ہے۔ اگر مشرک کے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، صاف ہوں، اس کا لباس پاک ہے، وہ حمام سے نہا کے ہے، جسم بھی پاک ہے، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے وہ پلید ہے۔ کیوں؟ اس کی سوچ ناپاک ہے، سوچ گندی ہے۔ لباس بھی ٹھیک ہے، جسم بھی دھوا، لیکن سوچ پلید ہے، اس لیے نجس کہا۔ اپنی سوچ کو پاک اور صاف کر لیں، یہ ہے طہارت فکر۔ اور چوتھی قسم ہے طہارت اخلاق، اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں، اجلا رکھیں، تم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، تمہارے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کردار پاکیزہ ہو۔ اور آخری قسم ہے 5ویں طہارت مکان۔ مکان کا معنی جگہ، جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر کو بھی ہم نے پاک صاف رکھنا ہے، اور جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ جگہ ہے، مکان۔ مساجد میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مساجد کی لیٹرینیں تلاش کرتے ہیں کہ وہاں جا کے پھر صاف بھی نہیں کریں گے۔ اپنے گھر میں صفائی ستھرائی رکھیں گے، لیکن مسجد میں یہ حال نہیں ہوتا، دل دکھتا ہے۔ مساجد کو ہم نے پاک اور صاف رکھنا ہے۔ پتہ ہے، میں اگر یہ کہوں کہ کوئی بڑا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے، کہے کہ میں بڑا ہوں، میں پھر اس سے بڑے کی بات سناؤں گا۔ اب مجھے کوئی کہے مسجد کی صفائی کرنی، میں کہوں میں تو جناب مولوی ہوں، علامہ ہوں، خطیب پاکستان، میں تو نہیں کرتا صفائی۔ آپ میں سے کسی کو کہ آپ کہیں ہم تو خان صاحب ہیں، ہم تو چودھری ہیں، ہم تو وڈیرے ہیں، ہم تو گجر ہیں، ہم ڈوگر ہیں، ہم کیوں صفائی کریں؟ یہ مولوی کا کام ہے۔ کوئی بھی وڈیرا نہیں ہے، کوئی بھی چودھری نہیں ہے، کوئی بھی خان اور علامہ نہیں ہے۔ جن کی میں بات کہہ رہا ہوں ان کے مقابلے میں کوئی بڑا ہے تو ابھی مجھے بتا دے۔ پہلے سپارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، پہلا پارہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ
للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ مالک فرماتے ہیں میں اپنے دو بندوں کی میں نے ڈیوٹی لگا دی۔ پہلے تو یہ کہا کہ بیت اللہ کو بنانا ہے، جب بن گیا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، اللہ کے گھر کو بنایا اور پھر اللہ سے دعا کی اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ جن بھائیوں نے یہ محنت کی ہے اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما لے۔ اصل بات قبولیت کی ہے۔ مسجدیں بن جایا کرتی ہیں، بن جاتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام جو میرے خلیل ہیں، خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے نبی ہیں، ان دونوں کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ ان کو میں نے کہا جھاڑو اٹھاؤ اور کیا کرو؟ طہرا بیتیا، میرے گھر کی صفائی کرو، للطائفین، یہاں لوگ طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، والعاکفین، یہاں لوگ آ کے اعتکاف بیٹھتے ہیں، والرکع السجود، رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے نمازی یہاں آتے ہیں۔ تو ابراہیم و اسماعیل تم دونوں میرے گھر کی صفائی کرو۔ بھی ان سے کوئی بڑا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھا خود، جب میں کبھی مسجد میں جھاڑو اٹھا لوں نا صفائی کرنے کے لیے، 20 شاگرد آ جاتے ہیں پکڑ، استاد جی آپ رہنے دیں، نہیں رہنے دیں، کوئی بڑا ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، جو بھی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس گھر کو، اس جگہ کو ہم نے پاک صاف رکھنا ہے جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں، ابھی ان میں تفصیل ہے لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ یا زندہ صحبت باقی، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، باتیں ہوگی۔ آج انہی 2 باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ 2 قسم کے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک وہ جو اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے مکمل طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ 2 صفات پیدا کر کے ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اقول قولی ھذا۔ دعا کرنی ہے، پروگرام ہے۔